الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواہ ابو داود. ناظرین کرام، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، سماج کے اندر ایک ایسی بیماری، ایک ایسی برائی جس کا تعلق دل سے ہے، جسے عموماً جلن کہا جاتا ہے، حسد کہا جاتا ہے. ایک دوسرے سے حسد کرنا، جلن رکھنا. اور وہ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ اے کاش یہ نعمت جو اسے ملی ہوئی ہے اس کو ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے. یہ حرام ہے. اور یہ حسد، بلکہ حسد نہ کہوں بلکہ یہ کہوں کہ یہ چاہت کہ جیسے اے اللہ اسے یہ چیز ملی ہوئی ہے ہمیں بھی اسی طریقے سے حاصل ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ حسد قابل مذمت ہے کہ جو نعمت یا جو کاروبار یا جو چیز یا جو بزنس، جو تجارت فلاں کو ملا ہوا ہے، اے اللہ اسے ختم کر دے اور مجھے دے دے. یہ قابل نفرت ہے. سماج کے اندر آج عموماً اسی طرح کا حسد پایا جاتا ہے. آدمی، انسان ایک دوسرے کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا. اگر دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی علم میں مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، کوئی آدمی بزنس میں مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، تو آدمی کے دل میں یہ لالچ پیدا ہوتی ہے کہ کاش اس کو ختم ہو جاتا اور مجھے مل جاتا. یہ قابل مذمت ہے، یہ غلط ہے. اور ساتھیوں یاد رکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اے لوگو ایاکم والحسد، اے لوگو حسد سے بچو. حاسد کبھی کامیاب نہیں ہوتا، حاسد خود بخود مٹ جاتا ہے. اس لیے اے لوگو حسد سے بچو. کیوں بچو؟ اس لیے کہ یہ آپ کے لیے مضر ہے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، کہ آپ کا یہ حسد آپ کی نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے. کما تأکل النار الحطب، جیسے ایک آگ ایک لکڑی کو کھا جاتی ہے. سردیوں کا موسم ہے، سردیوں کے اس موسم میں آپ ایک لکڑی جلائیے، لکڑی کو آگ دے کر آپ بیٹھ جائیے
تھوڑی ہی دیر میں آہستہ آہستہ وہ لکڑی ختم ہو جاتی ہے، جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان حسد کرتا ہے، اس کی حسد اس آدمی کی نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتی ہے، نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر آپ ایک عبادت گزار ہیں، تلاوت قرآن کرنے والے ہیں، صدقات و خیرات کرنے والے ہیں، اور دوسری جانب آپ نیکیاں بھی کرتے ہیں، تو یاد رکھو میرے بھائیوں کہ آپ کی یہ نیکیاں، آپ کا یہ برا عمل جسے ہم حسد کے نام سے جانتے ہیں، یہ ختم کر دے گا۔ اور یاد رکھو کہ حاسد کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کی مثال، ان کے بھائیوں کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محفوظ کیا، ان کی حفاظت کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان حاسد بھائیوں کو وہ دن دکھایا کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، اور بھائیوں کو کسکول لے کر ان کے در پر، ان کے ٹھکانے پر کسکول لے کر مانگنے پر مجبور کر دیا۔ یاد رکھو حاسد کبھی کامیاب نہیں ہوتا، چاہے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی رہے ہوں، اور چاہے وہ شیطان، ابلیس اور آدم علیہ السلام کا واقعہ ہو۔ شیطان نے نبی محترم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ حسد کیا، کہا کہ آدم علیہ السلام سے حسد کیا، کہا کہ میں آدم کا کیسے سجدہ کروں؟ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آگ مٹی کو جلا دینے والی چیز ہے، میں آدم سے برتر ہوں، ان سے میرا مقام اونچا ہے۔ اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا، نتیجے میں شیطان راندے درگاہ ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائی، اس حدیث سے آج کے اس درس کا یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے کہ آپ حسد سے بچو۔ حسد یہ آدمی کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، آدمی کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے حسد سے ہمیشہ بچو اور سماج کی اصلاح کرو، ایک دوسرے کو تلقین کرو، ورنہ یاد رکھو کہ آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور حسد یہ آپ کو برباد کر دے گی، اور آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد اور اس جیسی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ